کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ 70 to 80% جو ہے وہ دہشت گردی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. چاہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ چائنا کے دشمن ہیں، چاہے وہ سی پیک کے دشمن ہیں، سب نے اپنے اکٹھ کیے ہوئے افغانستان میں، اور پاکستان دشمن عناصر وہاں پر ایکٹیو ہے. ہم نے کئی بار افغان حکومت کو یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف. اور یہاں پر آپ دیکھیں جو نیٹو فورسز 8 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ گئی ہیں وہ آج ملٹنٹس کے پاس ہے. آج اگر امریکہ مانتی ہے کہ ہم افغان حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ماضی کے الائز تھے وار آن ٹیرر میں. ہم اس سے پہلے بھی آپ ایک جنگ لڑے، اس میں بھی الائی تھے آپ کے ساتھ، اس میں بھی تھے. اور آپ کے جس ملک میں آپ رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہم نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو سالوں سال پالا ہے اور ہم پھر بھی شاید پال سکیں، لیکن جو چیزیں تانے بانے ہمیشہ پاکستان میں جو بھی گند ہو ان کے افغانستان سے ملیں تو ہم کیا کہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں کسی باہر ملک میں چلے جائیں اور ہمارا ویزا ایک دن زیادہ اوور اسٹے ہم کر لیں، کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں، سالوں سال آپ بھی رہ جائیں، مہینوں رہ جائیں، یہاں پہ کاروبار بھی کریں، یہاں پہ سب کچھ کریں؟ کیا کوئی پاکستانی شہری یورپ امریکہ میں یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ بیلجیم میں کر سکتا ہے؟ کیا کسی اور جگہ میں کر سکتا ہے؟ ہمارے افغان قونصل جنرل یہاں پر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور پھر اگلے دن انہوں نے مجھے اس پہ لیٹر بھیجا تھا کہ آپ اس میں تھوڑی سی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. وہ میں نے وفاقی حکومت کو بھیجا ہے. اب یہ وفاقی حکومت کا اور ریاست کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرتے. یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی کی ذاتی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کی ضرورت ہے، ہمارے مرجر آف فاٹا کے بعد بھی ضرورت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب NFC ایوارڈ ہوگا تو ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ کیا ہمارے پاس وزیر خزانہ ہے؟ مشیر خزانہ کو تو نہیں بیٹھنے دیتے وہ. تو پھر آپ کو دوبارہ نیا وفاقی اپنا صوبائی وزیر خزانہ بنانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پچھلے دنوں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت آپس میں بیٹھی، ان کیمرہ سیشن ہوا جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پر بریفنگ دی گئی. بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس میں میجورٹی اپوزیشن کی جماعتوں نے شرکت نہیں کی. یہ کسی سیاسی جماعت کا اجلاس نہیں تھا بلکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا. چاہیے یہ تھا کہ اپوزیشن جماعتیں وہاں پر موجود ہوتیں، لیکن وہی بات ہو گئی کہ اپنے چیئرمین کے لیے، بانی چیئرمین کے لیے NRO کی ان کی خواہش ہے کہ NRO ملے اور اس کے بعد وہ شرکت کریں گے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ محترمہ شہید جب ایگزائل میں تھی یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب جیل میں تھے یا میاں صاحبان ملک سے باہر تھے، مسلم لیگ والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ آئیں گے اور ہم نیشنل سیکیورٹی یا باقی اجلاسوں میں شرکت کریں گے. ماضی میں بھی جب PTI کی حکومت تھی تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلاتا تھا، وزیر اعظم یا کوئی بھی بلاتا تھا، تو اس میں وزیر اعظم غائب ہوتے تھے، اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم موجود ہوتی تھیں. جب نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو اس میں مختلف باتیں ہوئی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ذمہ وار عہدے پہ بیٹھ کر ایک غیر ذمہ وارانہ بیان اگر میں دوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے عہدے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نہیں جچتا. اس سے پہلے آرمی چیف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جب یہاں پشاور تشریف لائے تھے، یہاں پر بھی انہوں نے سیاسی قیادت کے ساتھ میٹنگ کی تھی، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بلایا تھا. اس میں بھی انہوں نے کیٹیگوری کہا تھا کہ میں KP میں نہ آپریشن کرنے جا رہا ہوں اور نہ ہم افغانستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں مجھے نہیں پتا کس وقت یہ اعلام ہوا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر آپریشن کا کوئی ذکر نہیں ہوا. نہ یہ کہا گیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں آپریشن کر رہے ہیں، نہ یہ کہا گیا کہ ہم بلوچستان میں آپریشن کر رہے ہیں. ہاں، جو آپریشن ابھی اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، ٹارگیٹڈ ہے، وہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے. کوئی آپریشن کا ذکر نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ CM صاحب کو کہاں سے یہ خیال آیا کہ یہاں پر جو ہے وہ آپریشن ہونے جا رہا ہے اور میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. آپ افغانستان ڈیلیگیشن بھیجنے کی بات کرتے تو اب آپ اس فورم پہ بات کرتے. جو فورم تھا اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے. افغانستان اگر آپ کہہ رہے تھے کہ اب افغانستان ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، ادھر بیٹھتے وفاقی حکومت اور وہاں کی ان کے ساتھ ادھر بات کرتے. وہاں پر بات کرتے نہیں ہیں، باہر آتے ہیں تو اپنی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. نہ آپریشن کا ذکر ہوا ہے اور نہ آپریشن کی ایسی بات ہوئی ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کی ہے، وہ کافی عرصے سے میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنوبی اضلاع کی سچویشن خراب ہے. آپ دیکھیں کہ اکوڑا خٹک میں جو واقعہ ہوا، آپ پھر دیکھیں پشاور میں جو واقعات ہوئے، آپ دیکھیں جو بنو میں جو واقعات ہوئے، یہ لا اینڈ آرڈر کے حالات اس صوبے میں خراب ہیں. یہ ہمیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی اور ہمیں اس میں اپنی سیکیورٹی فورسز کی، ہمیں اپنی پولیس کی سپورٹ کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قرارداد پاس ہو، فوج کے خلاف ایسے الفاظ استعمال ہو جو کہ ایکسپنج کرنے کے قابل ایکسپنج نہ ہوں،
تو اب کیا میسیج دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی یکجہتی سے پہلے اس صوبے میں احساس کی ضرورت ہے. جب ہم میں احساس ہوگا پھر اس کے بعد قومی یکجہتی بھی ہوگی اور پھر امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. سر یہ ٹی او آرز بھیجے گئے تھے صوبائی حکومت کی جانب سے وفاق کو، ابھی تک 2.5 مہینے گزر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آرز کا جواب نہیں آیا. کس کو بھیجے ہیں مجھے تو نہیں پتہ. نہ وفاقی حکومت نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس ٹی او آ رہے ہیں، یا اگر انہوں نے اڈیالہ بھیجے تو اور بات ہے. وفاق میں انہوں نے کوئی فورن آفس کو ٹی او آرز ملے بھی نہیں ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ریاست سے بات کرتی ہے، وفاقی حکومت وفاقی حکومتوں سے باتیں کرتی ہیں. کل آپ کو پنجاب کہے، بلوچستان کہے، بلوچستان کہے کہ ہم ایران سے بات کرتے ہیں، پنجاب اور سندھ کہے انڈیا سے بات کرتے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی، یہ ریاست سے بات کرتی ہے. کل بالفرض وہ چلے جاتے ہیں اور کل وہاں پر ایک ایشو آ جاتا ہے وفاق کے حوالے سے کہ وفاق میں یہ ہو رہا ہے یا یہ چیزیں، کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چیزیں کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ چیزیں ریاست کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ان کو چاہیے اگر ایسی چیزیں ہیں، وہ جب ان کیمرہ سیشن تھا یا ایسے اور کوئی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بیٹھ کر اس پہ بات چیت کرے، کنونس کرے، اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ باتیں میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتی، یہ باتیں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ میٹنگز میں ہوتی ہیں. لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ 70 to 80% جو ہے وہ دہشت گردی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. چاہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ چائنا کے دشمن ہیں، چاہے وہ سی پیک کے دشمن ہیں، سب نے اپنے اکٹھ کیے ہوئے افغانستان میں. اور پاکستان دشمن عناصر وہاں پر ایکٹیو ہے. ہم نے کئی بار افغان حکومت کو یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف. اور یہاں پر آپ دیکھیں جو نیٹو فورسز 8 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ گئی ہیں وہ آج ملٹنٹس کے پاس ہے. آج اگر امریکہ مانتی ہے کہ ہم افغان حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ماضی کے الائز تھے وار آن ٹیرر میں. ہم اس سے پہلے بھی آپ ایک جنگ لڑے، اس میں بھی الائز تھے آپ کے ساتھ، اس میں بھی تھے. اور آپ کے جس ملک میں آپ رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے کچھ کی بھی تائید حاصل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے یہ تائید حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس تائید کے ملنے کے بعد ہی اس پورے پروسیس کو شروع کیا گیا ہے. تائید حاصل ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ کیوں اگر دیکھیں اگر تائید حاصل ہے تو ٹی او آر تو مجھے نہیں پتا، ابھی تک تو نہ وفاق سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور پھر آپ نے اتنی دفعہ بیانات دیے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بھی کوئی خیر سگالی کا پیغام آیا ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی آئے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے، انہوں نے بھی کچھ مذاکرات کیے تھے. اس کا میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں شاید اس کا فالو اپ نہیں ہوا اور اس میٹنگ کا فالو اپ ہونا چاہیے تھا. میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے پچھلے دنوں ملا تھا، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کا فالو اپ نہیں ہوا اور وہ چیز وہیں کی وہیں رہ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں کہوں گا کہ ریاستی بات کرے گی، بالکل پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہوگی افغان حکومت کے ساتھ، کیونکہ ماضی میں بھی وہ دفتر کھولنا چاہتے تھے یہاں پر جو ہمیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلط کیے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا، شاید میڈیا کے نمائندے مجھے بتا سکیں گے، شاید میں اس میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں، کہ آج تک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یا ہمارے کابینہ کا کوئی ممبر کسی شہید کے گھر فاتح خوانی کرنے نہیں گیا، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں گیا، ان کے بچوں کو یہ باور نہیں کرانے گیا کہ حکومت پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے اس دھرتی کے لیے اپنی قربانی دی ہے. میں تو کم از کم نہیں دیکھا، اگر آپ نے کہیں دیکھو تو مجھے بتا دیں. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبائی حکومت سوال ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کتراتے ہیں شہداء کے گھر جا کر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنے، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے. یہ بتائیے افغان باشندوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا تھا جو 2023 والا پروسیس. میں کہا تھا کہ اگر اس وقت دیکھوں گا لیکن اگر ہوا تو پھر میں اپنے فورسز وغیرہ کو کہیں کہ اس متعلق ایکشن نہ لیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر یہ بھی کہا تھا کہ نیشنلٹی بیلجیم میں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمارے ہاں کیوں نیشنلٹی نہیں دی جاتی افغانیوں کو؟ دیکھیں مثالیں تو ہم امریکہ اور یورپ کی دیتے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی اسی طریقے سے اڈاپشن اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کر لیں، پھر اسے دوسروں کی مثالیں دیں نا. جو بیلجیم میں جو چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کر لیں، پھر آپ بیلجیم کی باتیں کریں. ہم نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو سالوں سال پالا ہے اور ہم پھر بھی شاید پال سکیں. لیکن جو چیزیں تانے بانے ہمیشہ پاکستان میں جو بھی گند ہو ان کے افغانستان سے ملے تو ہم کیا کہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں کسی باہر ملک میں چلے جائیں اور ہمارا ویزا ایک دن زیادہ اوور اسٹے ہم کر لیں، کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں، سالوں سال آپ بھی رہ جائیں، مہینوں رہ جائیں، یہاں پہ کاروبار بھی کریں، یہاں پہ سب کچھ کریں؟ کیا کوئی پاکستانی شہری یورپ امریکہ میں یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ بیلجیم میں کر سکتا ہے؟
کیا کسی اور جگہ میں کر سکتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ بالکل جو پاکستان کا آئین ہے، جو پاکستان کا قانون ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. کسی میرے خواہش کے مطابق یا کسی کے خواہش کے مطابق یہ ملک نہیں چل سکتا. ملک اگر چلے گا پاکستان کے آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان کے قانون کے مطابق چلے گا. جو بھی کسی کی اگر میری کوئی چیزیں ڈیمانڈ ہے یا سی ایم صاحب کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی اور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پراپر فورم پہ بات کرنی چاہیے. ہم آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بھی ہونا چاہیے، جو کہ سندھ میں پانی کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میڈیا کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. یہ سی سی آئی کی میٹنگ 1 سال ہو گیا نہیں ہوئی. این ایف سی ایوارڈ، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت 3 صوبوں میں تھی اور مرکز میں تھی، این ایف سی ایوارڈ نہیں کر سکے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کی ضرورت ہے، ہمارے مرجر آف فاٹا کے بعد بھی ضرورت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب این ایف سی ایوارڈ ہوگا تو ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ کیا ہمارے پاس وزیر خزانہ ہے؟ مشیر خزانہ کو تو نہیں بیٹھنے دیتے وہ. تو پھر آپ کو دوبارہ نیا وفاقی اپنا صوبائی وزیر خزانہ بنانا پڑے گا اور اس کو اے بی سی سے دوبارہ پڑھانا پڑے گا کہ ہمارا یہ چیز ہے. اور ہم این ایف سی کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم پی ایف سی کی تو بات نہیں کرتے ہیں کہ پروونشل فائنینس کمیشن کب ہوگا، جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بلدیاتی اداروں میں ہم ڈائریکٹ فنڈنگ وہاں سے پی ایف سی کے ذریعے کریں گے. پی ایف سی کا اجلاس بلاتے نہیں ہیں، این ایف سی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. این ایف سی کا اجلاس ہوگا تو ہماری پھر نمائندگی، پھر اس وقت ریشفلنگ ہوگی کہ جی اب اس سے حلف لے لیں، یہ ہمارے وفاقی صوبائی وزیر بن گئے اس کے خزانہ کے، اور یہ جا کر ہماری نمائندگی کیا کریں گے. افغان باشندوں کی توسیع چاہتے ہیں، یعنی جو 31 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو بھی حکومت اور ریاست کی پالیسی ہوگی وہی ہوگی، میری ذاتی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتی. پچھلے دنوں میں نے یہاں پر ایک افطار ڈنر کیا تھا جس میں ہمارے افغان قونصل جنرل یہاں پر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور پھر اگلے دن انہوں نے مجھے اس پہ لیٹر بھیجا تھا کہ آپ اس میں تھوڑی سی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. وہ میں نے وفاقی حکومت کو بھیجا ہے. اب یہ وفاقی حکومت کا اور ریاست کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرتے. یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی کی ذاتی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. تھینک یو جی.